ہمیں چاہیے کہ ہم عقل حاصل کریں اور تدبر حاصل کریں، میں کیا حالات ہیں، کس قسم کے حالات ہیں، ان حالات سے تدبر، فراست اور شہداء کے لہو کے نور سے ہم نکل سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر ہم انانیت کا شکار ہو گئے، خدا نخواستہ ایک اور سقوط اس امت کو دیکھنا پڑے گا، اور امت اب مزید کسی سقوط کی متحمل نہیں ہے۔ یہ امانت ہے تمام امت کے شہداء کی، ہمیں اس امانت کی لاج رکھنی چاہیے، اپنے نفس کو تھوڑا پیچھے کرنا چاہیے، اپنی انانیت کو پیچھے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سینے لگانا چاہیے۔ اگر 1 کروڑ کافر مارنے کے بعد پورا یورپی یونین کے نام پر ایک ہو سکتا ہے، کرنسی یورو کے نام سے ایک کر سکتا ہے، اپنی افواج کو نیٹو کے نام سے ایک کر سکتا ہے، تو افغانستان، پاکستان اور امت مسلمہ کیوں نہیں ایک ہو سکتی؟ اس لیے میرا ایک عرصے سے یہ کہنا ہے کہ آج بھی اگر ترکوں کا ویژن اور عربوں کی دولت، بالخصوص سعودی عرب، اس کے پاس مرکزیت بھی ہے، دولت بھی ہے، ترکوں کے پاس ویژن خلافت ہے، اور افغان ایشیا کا گیٹ وے ہیں، اور انہیں گوریلا جنگ کا تجربہ ہے، اور ملیشیا پورے جنوبی ایشیا کی اقتصادی طاقت ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اقتصادی پاور ہے، اور 5واں میرا پاکستان جو مملکت خداداد ہے، جو مشیت الہی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، جو ایک گاڑی اپنی نہیں بنا سکا، لیکن مشیت الہی دیکھیں کہ اس کے پاس اپنے میزائل ہیں، JF-17 تھنڈر طیارے ہیں، وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو ہے قوتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر لیں، یہ 5 مل جائیں، صرف 5، پوری امت مسلمہ ان کے نیچے ہوگی، اور پھر یہ 5 کا یہ مکہ جس ظالم کے سر پہ لگے گا اس کا خناس باہر نکال دے گا، اور جس مظلوم پر یہ 5 کی ہتھیلی آئے گی 57 پیچھے کھڑے ہوں گے، اور ان سارے پرچموں کے نیچے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، مقبوضہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ صرف امت مسلمہ نہیں، غیر مسلم بھی اس شجر سایہ دار کے نیچے علم، امن اور سکون کی سانس لیں گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com